السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مجیب الرحمن۔ آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ سب حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نظر لگنے کی کیا حقیقت ہے، نظر کیسے لگتی ہے، نظر لگنے کی علامتیں کیا ہے، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں لال مرچ وغیرہ سے نظر اتاری جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، نیز نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو اسے صرف وہم سمجھتے ہیں کہ بھائی نظر وزر کوئی لگتی نہیں ہے، یہ صرف لوگ افواہ اڑاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ تو مانتے ہیں کہ نظر لگتی ہے، لیکن نظر لگنے کے بعد وہ اس کا خاطر خواہ علاج کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ ذخیرہ احادیث میں نظر لگ جانے سے متعلق متعدد روایات ملتی ہیں۔ ایک مشہور حدیث مسلم شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر بد حق ہے، یعنی نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، کہ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ہر چھوٹی بڑی چیز کا مرکز یہ تقدیر الہی ہے۔ کوئی بڑا واقعہ ہو یا چھوٹا واقعہ، اس کائنات میں رونما ہونے والی ہر حرکت و سکون یہ تقدیر الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ گویا کہ کوئی چیز بھی تقدیر کے دائرے سے باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن مان لو بالفرض کوئی چیز ایسی طاقت رکھ سکتی کہ وہ تقدیر کے دائرے کو توڑ کر نکل جائے تو وہ نظر بد ہوتی، کہ وہ تقدیر کو بھی پلٹ دیتی اور اس پر غالب آ جاتی۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو۔ حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے، اس وقت عرب میں ایک دستور تھا کہ جس شخص کو نظر لگتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعے سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء دھو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم اس کو منظور کر لو اور اپنے اعضاء کو دھو کے وہ پانی اس سامنے والے بندے کو دے دو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نظر لگتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نظر بد کا اثر یہ جادو اور ٹونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر لگتی کیسے ہے؟ تو اکثر لوگ جو کسی کام میں مہارت رکھتے ہیں یا خوبصورت ہوتے ہیں، انہیں کسی کی نظر لگ جاتی ہے، اور اس کا تعلق صرف جاندار سے نہیں ہے کہ صرف انسان کو لگے یا جانور کو لگے، بلکہ غیر جاندار یعنی مال و اسباب کو بھی نظر لگتی ہے۔ اور مشاہدے میں آیا ہے کہ بڑوں کی نسبت چھوٹے بچوں کو بڑی جلد نظر لگ جاتی ہے اور اکثر لگتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والی کی نظر میں کسی چیز کا سما جانا، اچھا لگنا، خواہ وہ چیز جاندار ہو یعنی انسان و حیوان ہو یا غیر جاندار، ہر ایک کو نظر لگ سکتی ہے۔ اب نظر لگنے کی علامتیں کیا ہیں؟ ہم کسی کو کیسے پہچانیں کہ اس بندے کو نظر لگی ہے، اس بچے کو نظر لگی ہے؟ تو یاد رکھیں، احادیث میں نظر لگنے کی کوئی مخصوص علامت تو مذکور نہیں ہے، البتہ تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر لگنے کی کچھ علامتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ مثلا درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کے جانب پھیلنا، اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ اس کے علاوہ جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبوں کا بن جانا،
اس کے علاوہ بکثرت پیشاب کا آنا، قضاء حاجت کے لیے جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں، اس کے علاوہ دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل کا ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، موت کا خوف ہونا، چہرے کا زردی مائل ہو جانا، تلاوت، نماز وغیرہ کے درمیان بکثرت جمائیوں کا آنا، آنسوؤں کا بہنا، کوئی اگر طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا، بے توجہی میں رہنا، مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کے مانند یا سفید بلغم ہو، جسم میں خارش محسوس کرنا، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا یا جھپکنا، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا یا ان کا ٹھنڈا ہو جانا، اس کے علاوہ جسم کا بہت زیادہ گرم ہو جانا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا، پلکوں اور بھووں پر بوجھ محسوس ہونا، اسی طریقے سے آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک پیدا ہونا، جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا۔ یہ کچھ علامتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ ان علامتوں کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس انسان کو، اس بچے کو یا اس جانور کو کسی کی نظر لگی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے گھروں میں لال مرچ سے نظر اتارتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ عمل اگرچہ حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اسے تو مؤثر بالذات نہ سمجھیں۔ ہاں، بطور ٹوٹکے اور علاج کے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اب اس کی گنجائش ہے، لیکن یاد رہے کوئی امر خلاف شرع نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ پڑھی جائے جو شرکیہ ہو، اس میں جنات اور شیاطین سے مدد نہ لی جائے، اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اب ہم آخر میں یہ دیکھیں گے کہ نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، اسے وضو کرایا جائے، اس کے استعمال شدہ پانی کو، یعنی جس پانی سے اس نے وضو کیا ہے، اس پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے، اور پھر جسے نظر لگی ہے اس پانی سے اس نظر لگے ہوئے بندے کو غسل کرایا جائے۔ لیکن چونکہ اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں چلے گا کہ کس کی نظر لگی ہے، اس لیے حدیث پاک کے اندر بہت ساری دعائیں آئی ہیں، مثلا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی پڑھنا، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورہ قلم کی آخری 3 آیات پڑھنا، اور بھی بہت سی مسنون دعائیں ہیں۔ مثلا بخاری کی ایک حدیث کے اندر ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہم رب الناس مذہب البأس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں مختلف دعائیں آئی ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ علماء نے ایک بہت ہی مجرب عمل بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو 7 لال مرچوں پر پڑھنے کے بعد دم کر کے بیمار کے جسم کے اوپر سر سے لے کے پیر تک 3 مرتبہ گھما کر جلا دینا بھی نظر بد دور کرنے کے لیے بڑا مجرب عمل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔